ہاں نبی پاک علیہ السلام آپ حرم پاک تشریف فرمائے سرکار تے سلسلہ چل پیا دعوت و تبلیغ دا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا دور دراز تک، سرکار دی گلاں جان لگ پیا، واعظ و نصیحت بیانات تبلیغ سرکار دی چلن لگ پئی۔ تو ایک بندہ ایسا سیگا جڑا پنڈو قسم دا بندہ ہا لیکن باہر پنڈ چ رہندا، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، سنیے گا جی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج دروازہ کھلے ہے، آج ویلا ہے۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام دی تبلیغ تے باہر کسی پنڈ دے وچ کوئی بندہ مسلمان ہو گیا یا صحابہ کرام دے پیغام تے بندہ مسلمان ہو گیا، جو پنڈ چ رہندا تے پنڈ چ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا، اونے والے حضور نو تکیا نہ ہا، صرف پیغام پہنچیا، پیغام اچھا لگیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی مقدرہ دی گل ہے نا جی، بس پنڈ چ رہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا تے چند دن بعد انہیں ارادہ کیتا چلو حرم پاک کے چلنے ہاں تے نال حج کر سے نال نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کر سے، جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی زیارت کر سے، بس اس ارادے نال ایک دن حرم پاک دے وچ آیا، چونکہ پنڈو ہا تے جڑا پنڈو کے اس قسم دے بندے ہونے انہاں دا لب و لہجہ بہت اکھڑ قسم دا ہوندا ہے، او عام روٹین چ بولن انج لگدا جے بندہ لڑدا پیا، روٹین چ بندے بول دین، ایک لب و لہجہ ہوندا ہے، ایک لہجہ بولن دا۔ اچھا او میرے پنڈو بندہ جدو حرم پاک داخل ہویا نا، انہوں نہیں سی پتا حضور کیڑے نے، انہوں نہیں سی پتا اللہ دے نبی کیڑے ہیں، حرم پاک داخل ہویا انہیں آدھے انداز نہ داخل ہویا۔ پنڈو بندے دا داخل ہونا بھی بہت ڈاڈا یہ ہوندا ہے، کئیاں دی شلوار اچھی ہوندی، کہیں پہنچا نیواں ہوندا، کہیں پہنچا چکیا ہوندا ہے، جی دھوتی بنی ہوئی وہ بھی ونگی ٹیڑھی ہوندی ہے، جی ہاتھ تے ٹمبا ہوئے تو ٹمبا توڑ تک اندر نال لے آندا کئی مرتبہ، میں گل سمجھ آ رہی نا جی، یہ انداز ہے نا جی، ہر بندے دا اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ بیلی حرم پاک داخل ہوا، پتہ نہ اللہ دے نبی کیڑے ہیں، اللہ دے محبوب تے رسول کیڑے ہیں، حرم پاک داخل ہویا، ارادہ کیتا چلو پہلے کو طواف طوف کریے تے بعد پھر لب سامنے اللہ دے نبی کھڑے نے، ہن بیلے تے کھڑا تے باقی چیزاں تے پھردا پھراندا نا کعبۃ اللہ شریف دا طواف کرن لگ پیا، جو طواف کرن لگ پیا نا، لیکن اتنی دیوانگی دے وچ، اتنی مستی دے وچ کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا ہے، اونوں دعاواں کو نہیں آندیاں تے ایکو لفظ بولی جاوے، یا کریم یا کریم یا کریم، بس جتھے پہنچے اوتھے یا کریم آکھے، جتھے جاوے یا کریم آکھے، جتھے بھی گیا یا کریم آکھے۔ ہن کعبۃ اللہ دا طواف کردا پیا، جڑے مقام تے پہنچدا پیا اوتھے یا کریم کہندا ہے، کی کہندا ہے؟ اللہ دے نبی تشریف فرما سن، صحابہ کرام بھی حاضر سن، سرکار نے دیکھ لیا بیلی یہ پنڈو آیا ہے تے کعبۃ اللہ طواف پہ کردا ہے تے یا کریم کہندا ہے، سرکار نو دی ادا پسند آ گئی، مالک مہربان ہوندے نے، جننے تے جویں چاہے مرضی مہربانی کر چھڈ، سرکار نو ادا پسند آ گئی۔ ہن او صحابہ کرام نے بھی انہوں نوٹ کر لیا، بیلی ہر جگہ تے یا کریم دا رگڑا لائی کھڑا ہے ہر جگہ تے۔ اچھا سرکار نے بھی تک لیا، جو سرکار نے تکیا نا، صحابہ کرام نے جرت نہ کیتی بھی جا کے اسے روکیے بھی تو بیلیا کچھ ہور پڑھ لا، ہور پڑھ لا، ہور پڑھ لا، نہیں صحابہ کرام بولے بھی نہیں، اٹھے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، او دی وجہ بھی جتھے وڈے بیٹھے ہون چھوٹے بول دے، جے بندہ پتر آکھے ابا تو چپ کر میں جو بیٹھا، کیوں جی پرے وچ میں جو بیٹھا ابا تو چپ کر، تینوں تو پتہ ہی کوئی تو پرانے ذہن دا بندہ ہے، بڑے بیٹھے ہون تے چھوٹے نہیں بول دی، اندے وچ رب نے برکتاں رکھیاں نے، نام بھی پتہ لگے نا، نام بھی پتہ لگ گیا بن کوئی گل نہیں ہے، جن جب باغ کے پٹا سیدھا فیصلہ کر دے نال کھڑے ہو جاؤ، اللہ پٹے سیدھے فیصلے دے وچ اللہ برکت پا دے گا انشاءاللہ، صرف فرما برداری دی وجہ تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ان دے تے بڑیاں گلاں موجود ہیں، جب ہن جملہ بولے لیکن سیر تے گل نکل دی، میں بریک لا کے سیدھا چلنا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جو دیکھا نا کہ بیلی یا کریم یا کریم یا کریم پڑھدا ہے، سرکار او دی ادا پسند ہوئی، سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے اودے پیچھے چلنا شروع کر چھڑے، اور اگے اگے بیلی پینڈو پیچھے پیچھے سرکار پہ چل دے، اگے وہ کہندا یا کریم ہو، لیکن وہ بڑے عجیب لہجے کہندا یا کریم ہو یا کریم، پینڈو لہجے دے وچ نا یا کریم ہو یا کریم ہو، لہجہ بھی بدل کے تے سرکار دے پیچھے پیچھے چل دے پے تے اون دے کہن تے نا تے سرکار بھی اونج ہی کہنا پیا جو کہندے پے سن یا کریم ہو یا کریم ہو۔ ہن اگے اگے او ہے، پیچھے پیچھے حضور نے، صحابہ کرام تکن والے نے، بھئی اینو کون سمجھاوے، جھلیا تیرے پیچھے کون پہ ٹردا ہے، امام الانبیاء تیرے پیچھے نے، نبیاں دے سردار پیچھے نے، عرش اعظم دے دلہا تیرے پیچھے نے، جھلیا تو اگے اگے ہے، لیکن کوئی سے صحابی نے جرت نبی نے روکے کیدا بھائی، اور بیلی اگے اگے پیچھے پیچھے سرکار، او اگے کہے یا کریم، اون دے کہن تے پیچھوں سرکار کہن یا کریم، سبحان اللہ، اون دے کنا دے وچ کی دی آواز پے گئی سرکار دی، سبحان اللہ، جدوں دے کنا چ آواز پئی نا تے ہن کھڑا ہو کے سوچن لگ پیا بھی لگدا انج ہے بھی جویں میرے کو نقرہ پہ لاندا ہے، بھی میں یا کریم کہندا پیچھے اور بھی یا کریم تے میرے ورگا پہ آندا ہے، تے پھر ہن دل چاپے خیال کرن لگ پیا چلو اسا مان لیا بھی اسی پنڈوا تسی شہری صحیح،
پر تمہیں جو نکلا نہیں نا لانیاں چاہیے اندر غصہ بھری ہوئے پھر کہے یا کریم کچھ سرکار بھی کہہ دینے یا کریم وہ اگے ٹورے پیچھے سرکار بھی ٹور پہ تے اون جی کہنے یا کریم سرکار دی محبت آئی ہیں جد اون نا اخیر غصے نہ بھر گیا بھی چلو اسی پینڈو صحیح تسی شہری صحیح اور اسی انپڑھ صحیح تسی پڑھے لکھے صحیح اسی جاہل صحیح تسی علم والے صحیح لیکن نکلا تے ساڑے نہ لاؤ تو سا پتہ نہیں تو کیڑا ہے بس ایویں غصے نہ بھر کے نا تے غصے نہ موڑ کے پیچھے ویکھیا تے پینڈواں دا غصہ بھی ڈاڈا ہوندا ہے جدو غصے نہ موڑ کے پیچھے ویکھیا نا تے اگو سرکار دا نورانی چہرہ نظر آ گیا جدو مازا غل بصر دے کاجل دی سونی اکھ نظر آئی تے سرکار دی سونی داڑھی شریف نظر آئی تے سونے سونے لبائے مبارک نظر آئے سرکار دی کالیاں زلفاں نظر آئیاں تے سرکار دے چہرے تے تک کے نہ تے ہور کچھ نہ کہہ سکیا صرف یہ نہیں کہنے لگا کہنا جے تو انہاں سونا نہ ہوندا میں تینوں بڑا کچھ کھایا کہنا تو سونا بہو ہے ایک روایت اور مل دی ایک روایت اور مل دی اوتھے کہنے لگا کہنا جے تو انہاں سونا نہ ہوندا تے میں تیری شکایت آدھے نبی نو لانی آئی لیکن انہوں نہیں پتا بھی جھلے آئے تے اللہ دے نبی کرے کہنا تو سونا بہو ہے جے سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت اپنے نبی نو لاواں سرکار کو پتہ چل گیا بلی نو پتہ نہیں ہے سرکار نے فرمایا تو مسلمان ہے عرض کی تھی جی میں مسلمان ہوں فرمایا اپنے نبی نو تکیا ہی جس نے تکیا تو کیوں نہیں لیکن ارادہ ہے فرمایا انا محمد رسول اللہ فرمایا میں تے اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہوں جو سرکار نے انجل شاہ فرمایا سرکار دے قدمی ڈھا پہ عرض کی تھی سونے تو اللہ دے نبی میڈی میں نو پتہ نہ میں نو پتہ ہوندا بھی تو اللہ دے نبی میڈی کی ضرورت ہے میں تواڈے اگے چلدا میڈی کی ضرورت ہے میں ایڈے مطلب غصے نہ بھر کے میں تانوں تکدا میں اکھے تے متھے تے کو واٹی پاندا لیکن مہربانی فرماؤ مینوں معاف کر دو تے انج سرکار دے قدمے ڈھا پہ سرکار نے اٹھایا سینے نال لایا جو سرکار نے سینے لایا نے پھر سرکار نے کچھ گلاں ارشاد فرمایا سرکار نے سمجھایا فرمایا بیلیا دیکھ ہن تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو چکے لہذا ہن حلال تے حرام دی پابندیاں تیرے تے لگ گئیں جائز تے ناجائز دی پابندیاں لگ گئیں اے فلاں فلاں چیزاں حرام ہی اے حلال نے انہاں شیواں دے نیڑے نہیں جانا تے اے کام کرنا ہی جو سرکار نے ارشاد فرمایا نا تے آرام نہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں بھی انہاں شیواں دے نیڑے کیوں نہیں جانا تے ان ایک کام کیوں کرنے نے سرکار نے فرمایا حساب ہو سی سبحان اللہ کہ ہو سی بلا حساب ہو سی جو سرکار نے ارشاد فرمایا چونکہ پینڈو عرض کی تھی حساب کن نے لینا فرمایا اللہ پاک حساب لے سی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بھی حساب لے سی ہن پینڈو آنا یا رسول اللہ میں تو بھی حساب لے سی صحابہ کرام کول کھڑے نے صحابہ حرام ہوندے پے بھی کہ اے کوئی اداں دی گل نہ کر پاوے آدھا ایمان نہ دھو پاوے انہوں نہیں نہ پتا کہ پنڈ دے نمبردار تھوڑی نے تو پنڈ دے چودھری تھوڑے نے کسی ایم پی ایم میں ڈیرا تھوڑی ہے امام الانبیاء کی تم بارگاہ میں کھڑے ہو لہذا اس بارگاہ تے ادب رب دا قرآن پہ دسدا ہے میں انج نہیں بولنا انج بولنا نہیں انج بہنا نہیں انج اٹھنا نہیں گا میں محبوب بیٹھ جان پہلے تسی کھڑے نہیں ہونا سرکار کھڑے ہون تو تسا پہلے بہنا نہیں سرکار کھڑے ہون پہلے چلنا نہیں ہے سرکار گفتگو فرماندے تسا بولنا نہیں ہے سرکار بیٹھے ہون مجلس دے وچ تسی ہل جول نہیں کرنی انج کر کے آداب دسن رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر آداب دس صحابہ حیران ہوندے پے اے بن کون دسے ابھی تو کداں دی گلاں کردے پے سرکار نے فرمایا حساب ہو سی تے عرض کیتی یا اللہ میں سونے اللہ میں تو حساب لے سی فرمایا ہاں تے تو حساب ہونا ہی پھر جلدی جلدی بولیا کہنے لگا یا رسول اللہ جی اللہ میں تو حساب لے سی نا تے میں پھر اللہ کو حساب لے سا سبحان اللہ جی اللہ نے میں تو حساب لیا نا تے میں اللہ کو حساب لے سا اوے تو اللہ کو حساب کا لے سے بھائی ان پینڈو بندے بھاویں جداں دے مردے ہون لیکن دنا بو ہوندے نے عرض کیتی سونے میں حساب لے سا جی انہیں میرے گناہاں دا حساب لیا نا تے میں ان دی عطاواں دا حساب لے سا سبحان اللہ جی انہیں قیامت والے دن آکھیا نا کہ تو اپنے گناہ تے نامہ مال کھول تے میں بھی کہاں یا اللہ تو اپنی رحمت بھی کھول لگ جاندا پتہ بہت کندے نے میرے گناہ بہت نے کہ تیری رحمت بہت ہی ہے وہ انج کھڑا ہو کے سرکار دے سامنے گلاں کرنا پہ یا رسول اللہ جی اللہ نے میں تو حساب لیا میں رب کو حساب لے سا جی انہیں میرے گناہاں دے حساب لیا میں ان دی عطاواں دے حساب لے سا انہیں میری خطاواں دے حساب لیا میں ان دی رحمتاں دے حساب لے سا میں ان دے فضل دا ان دے کرم دا حساب لے ساں گا انج گلاں پہ کردا جو انہیں حساب لیا میں انج لے سا جو انہیں حساب لیا میں حساب لے سا انج گلاں کیتی جاندا انہی دیر حضرت جبریل آ گئے جبریل پیغام لے کے آ گئے محبوبہ رب سلام بھی کہندا ہے تینوں پیغام بھی دے دو نہ ساڑا حساب لوے نہ اسی اندہ حساب لوے اے ہے اللہ کریم ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک باللہ کہ کر گیا یارو بیلی بہت ساری نمازاں پڑھ گیا بہت سارے روزے رکھ گیا بہت سارے حج کر گیا بہت ساری زکاتاں دے گیا بہت ساری دیگا پکا گیا بہت سارے کو سجدے تے تسبیح تحلیل کر گیا بس کس انداز نہ مالکاں نوں راضی کر گیا مالک نے شاہ فرمایا ان آکھو نہ ساڑا حساب لوے نہ اسی اندہ حساب لے مالک راضی تھی اللہ اتنا کریم ہے اللہ اتنا کریم ہے انج اللہ خود آوازہ مار دے بھئی آؤ تو سے میرے بلے آؤ تو سے لیکن ایسا جھلے پتہ نہ سا کدے بجے پھرنے یا
جڑا ساتھ راضی نہیں ہوندا اسی مڑ مڑ کے اساں اون دی جھولی جا کے بڑھنے، جڑا ساتھ راضی نہیں ہوندا اساں اون دے ڈیرے تے جا کے راضی کرنے چکراں چوندا۔ چودھری دی جرت ہی نہیں میرے پیچھے نہ آوے، کسے وڈیرے دی جرت ہی نہیں میرے پیچھے نہ آوے، لیکن میں اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر تے ہوواں نا جی۔ اللہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرے ہو گیا، چودھری شودھری ہر شے یہ سب کچھ خود آ کے ہاتھ چومن گے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں اپنے مالکاں دا سچا نوکر ہوا صحیح۔ جے سچا نوکر ہوے نا ان دی بڑی قدر ہوندی۔ تد کر کے اتنا ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، مالکاں نے ارشاد فرمایا اسا تیرے ہاں پھر، لیکن شرط ہے کہ تو وفاداریاں اتھے مدینے آ کے کر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاز تو چیز ہے کیا، لوح قلم بھی تیرے ہیں، جہاز سارا ہی کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔